اگر کوئی آدمی نماز کی پابندی کرے تو اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو شیم لیس، بے حیائی، برے اخلاق سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ کر کے دیکھو، پابندی کرو نماز کی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ آپ کے دل میں آئے گا نہیں I don't want to disobey Allah تبارک و تعالی، I don't want to do anything bad against نبی صلی اللہ علیہ وسلم and اللہ تبارک و تعالی، I'm going to fulfill all the commands of اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا نماز بھی انسان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد روزہ دیکھو، روزے کو دیکھ لو، روزے میں کیا ملتا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، اللہ خود کے قرآن میں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وقال تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دنیا کے ہر انسان نے ان پڑھ سے لے کر پی ایچ ڈی اور بڑے بڑے پروفیسر تک، انہوں نے اپنی کامیابی کا معیار دولت میں، شہرت میں، عزت میں اور پیسوں کو سمجھا ہے کہ اگر یہ ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر نہیں تو ہم ناکام ہیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار بتلا رہے ہیں کہ تمہاری کامیابی کا معیار دنیا نہیں، پیسے نہیں، دولت نہیں، عزت شہرت نہیں، تمہاری کامیابی کا معیار اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اور آگے فرماتے ایک جگہ پر قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.
اور میرے نبی بتلا دیجئے لوگوں کو لوزس کون ہے؟ خاسر، ناکام، ذلیل کون ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن ذلیل کیا، یعنی نیک اعمال نہیں کیے، یہی سب سے بڑے لوزرز ہے۔ کون خسارے میں ہے؟ کون ناکام ہے؟ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جن کا ترازو ہلکا ہوگا نیکیوں کا، نیکی کم، گناہ زیادہ ہے، فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا، یہی لوگ خسارے میں ہیں، جہنم خالدون، ہمیشہ جہنم میں داخل ہوں گے جب تک اللہ چاہیں گے۔ تو ہم نے اپنی کامیابی کا معیار کس میں سمجھا؟ دولت میں، شہرت میں، عزت میں، پیسوں میں، بس یہ ہماری کامیابی ہے۔ اگر یہ ہے تو ہم خوش ہیں، اگر نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں، ذلیل ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے نہیں، دنیا میں تمہاری کامیابی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کو رکھا ہے، اعمال صالحہ کو رکھا ہے۔ تم دنیا میں نیکی کا کام کرو گے تم کامیاب ہوں گے، اور اگر نیکی کا کام نہیں کیا تو ناکام ہو جاؤ گے، چاہے وہ فقیر ہو، غریب ہو، امیر ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن قیامت میں وہی کامیاب ہوگا جو نیکی لے کر آئے گا۔ قیامت میں دولت، عزت، شہرت کچھ کام نہیں آئے گی، دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، اللہ نے جو احکام بتلائے اس پر عمل کرنا، گناہوں سے بچنا، یہی کامیابی کا معیار ہے قیامت کے دن۔ دنیا میں ٹیمپرری تم کامیاب اپنے آپ کو سکسیسفل سمجھ لیتے ہو کہ بھئی ہمارے پاس دولت ہے، شہرت ہے، پلازا ہے، شاپس ہے، فیکٹریز ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہماری خوشیاں ہیں، لیکن یہ ٹیمپرری ہے۔ ہمیش کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتلائی ہے، وہ نیکیاں ہیں، اچھے اعمال ہے، برے اعمال سے بچنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی کا نام، دنیا کے 4 بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک تو سکندر اعظم عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بڑا بادشاہ گزرا ہے، دوسرا یہ سلطان محمود غزنوی، دنیا میں 4 بڑے بادشاہ میں سے سلطان محمود غزنوی ہے، نمبر 3 پر چنگیز خان ہے، اور نمبر 4 پر تیمور لنگ ہے۔ یہ تیمور جو ہے نا، اس کی قبر وہاں پر ہے، شمرکند بخارا میں، تاشکند میں۔ یہ 4 بڑے بادشاہ جن کی حکومت بہت بڑی تھی، چھوٹی نہیں، خالی یو کے میں نہیں، بڑی حکومت تھی۔ 416 میں سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہے 416 میں اس کا انتقال ہوا، اور 1974 میں زلزلہ آیا، ظاہر شاہ بادشاہ کا زمانہ تھا، تو اس ارتھ کے اندر میں قبر اس کی ٹوٹ گئی، قبر کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ تو ظاہر شاہ بادشاہ نے کہا اس کی قبر کو صاف کر کے اس کو اچھی طرح نہیں بنائی جائے، غالباً 1000 سال بیچ میں ہے، 416 سے لے کر وہاں تک میں جب قبر ٹوٹی ہے 1000 اپروکسیمیٹلی سال ہے۔ جب قبر کو دوبارہ صاف کی گئی بنانے کے لیے تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اس کی باڈی بالکل صحیح سالم تھی،
بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ کوئی مسجد کا امام نہیں تھا، یہ کوئی دارالعلوم کا شیخ الحدیث نہیں تھا، یہ کوئی مقرر نہیں تھا، یہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی، دنیا میں آدمی ترقی کرتا ہے تو اس کو آخرت کی کامیابی سے وہ دنیا کی ترقی روکتی نہیں ہے۔ اگر روکتی تو اس بادشاہ کو روک دیتی، اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ Look at him, look at his body, look at his kafan, is protected from Allah 1000 years now۔ تو دنیا کی ترقی انسان کتنی ہی کرتا چلا جائے، وہ دنیا کی ترقی اس کو آخرت کی کامیابی سے نہیں روکتی ہے۔ لیکن کب روکتی ہے؟ جب کہ بندہ اپنے اس جسم کو اس لیے کہ کامیابی کا مدار میرے اندر میں ہے، دنیا میں نہیں ہے، میرے اندر میں ہے۔ میں حلال کھاؤں، میں حرام کھاؤں، میں آنکھوں سے برائی کروں، میں کانوں سے برائی کروں، میں دماغ سے، میں دل سے، میں ہاتھ سے، میں پیر سے اللہ کی نافرمانی کروں، تو پھر میرے اندر میں ہے۔ کامیابی کا مدار اور ناکامی کا مدار میری ذات میں ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تیری ذات کو کیوں نہیں دیکھتا؟ اگر انسان نے اپنے اس بدن کو غلط استعمال کیا تو پھر یاد رکھو وہ کبھی بھی آخرت میں کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، اللہ سے بھاگنا نہیں۔ دنیا میں تو بھاگ جائیں گے، قبر میں کہاں بھاگنے والے؟ Where you going to run away in your grave? Where you going to run away on the day of Qiyamah? Ya ma'ashar al-jinn wal-ins in istata'tum an tanfudu، بھاگ کے دکھاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اے انسان، اے جنات، بھاگو۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، from the boundary of the earth and the heavens try to run، لا تنفذوا، نہیں بھاگ سکتا، الا بسلطان، کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ You are under control of Allah۔ Today you can run away from the masjid۔ We don't understand to give extra minutes in the house of Allah is so much rewards۔ میں اللہ کے قریب آ جاؤں، 2 رکعت پڑھ لوں، توبہ کروں، اللہ سے معافی مانگوں، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ اللہ کا گھر۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کس کے لیے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے حدیث ترمذی ہے، امام ترمذی حدیث کو نقل کرتے ہیں، جب تو وضو کے ساتھ جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ہر منٹ ہر سیکنڈ فرشتہ تیرے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ forgive him، اللہ have mercy on him، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس پر رحم فرما دے۔ اور ہم بھاگ رہے، فرشتے دعا کر رہے، ہم بھاگ رہے، فرشتے دعا کر رہے، ہم آتے نہیں اللہ کے سامنے۔ کتنا رحیم اللہ ہے کہ تیرا مسجد میں بیٹھنا بھی خالی نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ Everything belongs to Allah، بٹ سب سے پیاری جگہ اللہ کی آنکھوں میں مسجد ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ میرے پاس ٹائم ہے to sit in the market، to sit in the bazaar for hours and hours just using our eyes in the bad places، or we don't have time to sit in the house of Allah۔ مسجد تو اللہ کے سب سے پیاری جگہ ہے، اور سب سے بدترین the bad place اللہ کی نگاہ میں وہ مرکز ہے، وہاں شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں، اور یہاں فرشتے کی جگہ ہے، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا
تو آج کی رات اگر یہاں سے نہیں نکلی، میری جتنی حکومت ہے اس سے باہر نہیں نکلی تو تجھے طلاق ہے صبح تک میں، کہہ دیا اپنی بیوی کو، کہہ دیا۔ اب کیا کریں؟ علماء کو بلایا گیا، بولتے میں نے بول دیا، جیسے مجھے کل پرسوں بھی فون آیا کہ غصے میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا غصے میں تو دیتا ہے، ہنستے ہنستے کون طلاق دے رہا ہو؟ میری بیوی میری پیار کی لیے طلاق، کوئی کہتا ہے ایسا؟ غصے میں تو طلاق دیتے، طلاق ہو گئی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں شراب پی کر بھی طلاق دے، طلاق ہو جائے گی۔ ہاں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، پھر ریگریٹ ہوتے ہیں۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی کو کہہ دیا آج رات اگر تو نہیں نکلی میری حکومت سے باہر تجھے طلاق ہے، اور اس کی حکومت تو بہت پھیلی ہوئی۔ علماء کو بلایا گیا، علماء نے کہا آج ہی ابھی اس کو گھوڑے پر بٹھا کر باہر بھیج دو، لیکن کتنی بڑی حکومت ہے، رات بھی ہو جائے تو بھی نہیں، یہاں سے دبئی جاتے ہیں نا، رات ہو جاتی ہے پوری، کیسے جائے گی گھوڑے پر؟ طلاق ہو جائے گی۔ ہارون رشید نے کہا امام اعظم امام ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے اس کو بلاؤ۔ ہاں کہا ہے، کون ہے؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ، جن کا نام یعقوب تھا، ان کو بلاؤ۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بھی عجیب چیف جسٹس بنایا گیا ان کو۔ ہارون رشید نے اپنے وقت کے چیف جسٹس بنائے ان کو۔ عجیب حالت ہوئی۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس کے سامنے رہتا تھا، اس کا یہودی تھا، وہ آنے والی جو گلی ہوتی ہے نا، دیکھا بہت ساری جگہ پر 2 گھر کے درمیان میں گلی ہوتی ہے، اس نے اپنی دیوار کو توڑ کر وہ گلی کو بالکل نیرو کر دیا کہ آدمی کے آنے جانے کا بھی مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو امام یوسف رحمۃ اللہ یہودی سے کہا بھائی آنے جانے کا راستہ روکو، ہم کہاں سے جائیں گے؟ فرمایا جس دن تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا، پالکی ہوتی ہے نا، وہ بادشاہ لوگ بیٹھتے ہیں، بادشاہ کی بیویاں اور فیملی بیٹھتی ہے، اس بیٹھا کر اس کو خادم اٹھا کے لے جاتے ہیں، پالکی بولتے ہیں اس کو، ہمارے یہاں کیراوین بولتے ہیں اس کو۔ پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تب میں نکال دوں گا اس کو اور تیرے لیے راستہ کر دوں گا۔ اچھا، پالکی میں کب بیٹھے گا؟ امام یوسف تو غریب آدمی ہے، he was a poor person، کہاں پالکی میں تو بادشاہ لوگ بیٹھتے ہیں، یہ کیسے بیٹھیں گے؟ خیر، ادھر ہارون رشید نے کہا امام ابو یوسف کو بلاؤ، ان کو پوچھا بھائی اس طرح میں نے بیوی کو کہہ دیا، کوئی مسئلہ ہے؟ پھر تو مفتی صاحب نظر آتے ہیں، پہلے تو نظر نہیں آتے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں ایک راستہ ہے، جلدی اس کو مسجد میں بٹھا دو۔ کیا کہا؟ مسجد میں بٹھا دو، اس لیے کہ مسجد ہارون رشید تیری حکومت نہیں ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ تو اللہ کی حکومت ہے۔ کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی حکومت ہے، تو طلاق نہیں ہوگی۔ اتنا خوش ہو گیا ہارون رشید کہ ہارون رشید نے اس کو 1 لاکھ درہم ہدیے میں دیا۔ بیوی بچ گئی نا، 1 لاکھ درہم اس کو ہدیے میں دیا، اور اوپر سے ہارون رشید نے اس کو چیف جسٹس بنایا، اور اوپر سے کہا گھر جا رہے ہیں تو پالکی میں بیٹھ کے لے جاؤ ان کو، خادموں کو کہا ان کو پالکی میں بٹھاؤ اور ان کے گھر چھوڑ کر آؤ، چونکہ اسٹریٹ کے اندر میں گھوڑا گاڑی نہیں چلتی تھی تو پالکی میں بیٹھ کر وہ جاتے تھے بادشاہ لوگ۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وہ درجہ ملا، اسی پالکی میں بٹھایا۔ جب جانے لگے وہ یہودی کا گھر آیا تو امام یوسف فرماتے مجھے یہاں چھوڑ دو، یہودی کو بلاؤ۔ اس یہودی کو بلایا گیا، بھائی اب تو پالکی میں آ گیا ہوں میں۔ وہ بھی سوچنے لگا یہ تو بادشاہ کی پالکی، ابھی توڑ دیتا ہوں میں، تمہارے لیے راستہ ہو جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، بھائی یاد رکھو ایک بات، اللہ کے گھر میں بیٹھو گے اللہ کے پیارے بنو گے، 5 نماز کو پابندی سے پڑھا کرو، 5 نماز کو، اور اللہ کے یہاں ایمان ہی کام آئے گا اور اعمال صالحہ ہی کام آئیں گے، اور اسی پر کامیابی ہوگی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اس کے علاوہ جو بھی دین لے کر انسان آئے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، بالکل نہیں۔ اس لیے
یہ مبارک راتیں آ رہی، دیکھیے رجب کا مہینہ تو چلا گیا، شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، فرماتے تھے میں روزے کی حالت میں رہوں اس لیے کہ اس مہینے میں فیصلے کیے جائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے فیصلے کیے جائیں۔ بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے علماء نے، اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے اللہ مبارک لنا فی رجب، چلا گیا رجب تو، مبارک لنا فی شعبان، اب شعبان میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ ان دینوں کو، مبارک دینوں کو ہم گھما رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں دین، کیا معلوم آئندہ رمضان، آئندہ شعبان ہمیں ملی نہ ملی۔ دیکھیے کتنے لوگ چلے گئے ہماری مسجد میں سے، کیا پتا تھا ان کو کہ رمضان ملے گی کہ نہیں۔ اللہ کا نبی جیسا معصوم امام الانبیاء اس مہینے میں دعا کر رہا ہے برکت کی اپنے لیے، اور رمضان کو مانگ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، رو گر گراؤ، یہ دین چلے جائیں گے، رمضان آئے گی چلی جائے گی، لیکن رمضان سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کر لو۔ اور یہی کام آنے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، انسان کہتے ہیں کس کو؟ انسان کس کو کہتے ہیں؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه۔ جو برے اعمال کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اعمال صالحہ نہیں کرتے ایمان لانے کے بعد، وہ برے لوگ ہیں، اور جو لوگ ایمان لائیں اعمال صالحہ کریں وہ سب سے اچھے انسان ہیں۔ ہاں، اسی لیے احادیث کو، ہم دو حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھیں، اسلام کی بنیاد کیا ہے اور اسلام کی چھت کیا ہے۔ What is the base of the Islam and what is the roof of the Islam؟ دو حدیث سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا اسلام کی بنیاد رکھی گئی 5 چیزوں پر۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ انسان کو انسان بناتا ہے، ورنہ وہ جانور سے بدتر ہے۔ قرآن اس کو بار بار بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی اسلام نہ لائے وہ جانور سے بدتر ہے۔ تو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ جیسے یہ مسجد ہے، مسجد کی نیچے بیس ہے، اس کے پلرز ہے، روف نہیں ہے، تو ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، ہاف ہے بھی۔ اگر کوئی آدمی مکان بنا رہا ہے، ابھی چھت نہیں بنی، اندر میں کچھ نہیں، صرف بیس ڈال کر کے دیوار بنائی، پلر ڈال دیا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرا مکان ہے یہ، نہیں، میں اپنا مکان بنا رہا ہوں۔ ہر چیز کی مثال لے لو، تو گویا یہ 5 چیزیں، یہ بیس ہے اور اس کا روپ ہے۔ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، یہ اچھے اخلاق یہ اسلام کا روپ ہے۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے سوال بالکل اس وقت کر رہے ہیں آخری حج میں، جب یہ آیت اتر چکی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، اسلام مکمل ہو چکا، اس وقت سوال کر رہے ہیں عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا اسلام اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلاؤ اور میٹھا بول بولو، کڑوا نہیں، ہر وقت گالیاں نہیں، ہر وقت برائی نہیں، میٹھا بول، ٹاک سویٹلی، جینٹلی، نائسلی، کسی کا دل نہ دکھاؤ، یہ اسلام ہے۔ پھر پوچھا مل ایمانو،
ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرو پریشانیوں پر، تکالیف پر صبر کرو، اور اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو صبر ہی نہیں، سماحہ، اسے معاف کر دو. forgive and forget، سنت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. forgive and forget، بھول جاؤ اور معاف کر دو. ہم تو لیتے ہیں بھول جاتے ہیں. ٹیک اٹ اینڈ forget it. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے forgive and forget. پھر پوچھا ای الاسلام افضل، اسلام میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اسلام میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ ہو از دا بیسٹ پرسن ان اسلام. انسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ دو پیر کو، دو پیر تو جانور کے بھی ہے، کھانے کو جانور بھی کھاتے ہیں. کچھ تو وجہ ہے جس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں. فرمایا انسان وہ ہے اسلام میں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. وہ تو اچھا انسان ہے. وہ سب سے اچھا انسان یہی ہے. ہم تو کبھی بولتے ایسی بات سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے بغیر سوچ. پھر سوال کیا عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ، ای الایمان افضل، ایمان میں کیا کہ سب سے اچھا مومن کون ہے؟ سب سے اچھا اس لیے کہ مومن کو تکلیف نہ دینا یہ اخلاق کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. اخلاق کی بہت ساری صفت ہے. اخلاق کی صفات اللہ کے نبی فرماتے ہیں 360 صفات آف دا گڈ کیریکٹر. کسی میں ایک بھی آ جائے تو جنت میں جائے گا. اگر کسی میں ایک بھی آ جائے تو جنت میں جائے گا. وہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر میں کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر تیرے اندر میں سب ہے، سب صفات. ایک بھی آ جائے انسان جنت میں چلا جائے گا. صحابی پوچھ رہے عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ، ای الایمان، سب سے اچھا مومن کون ہے؟ ہو از دا بیسٹ بلیورز. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسن الاخلاق، جس کے اخلاق کیسے ہو بھائی؟ اچھے. جس کے اخلاق اچھے ہو، یہ روپ ہے. دیکھو عبادات بھی ہمیں اخلاق سکھاتی ہے، لیکن عبادات ہی نہ کرے تو. اسی لیے میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب انسان پڑھتا ہے تو یہ انسان ہے، یہ اللہ کا ولی بن گیا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کا ولی بنا. اس کے بعد نماز ہے. اگر کوئی آدمی نماز کی پابندی کرے تو اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو شیم لیس، بے حیائی، برے اخلاق سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے. کر کے دیکھو، پابندی کرو نماز کی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو. آپ کے دل میں آئے گا نہیں I don't want to disobey Allah تبارک و تعالی. I don't want to do anything bad against Nabi صلی اللہ علیہ وسلم and Allah تبارک و تعالی. I'm going to fulfill all the commands of Allah تبارک و تعالی. فرمایا نماز بھی انسان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے. اس کے بعد روزہ دیکھو، روزے کو دیکھ لو. روزے میں کیا ملتا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، اللہ خود کے قرآن میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم کو تقوی دینا چاہتا ہے. اللہ want to give you in the month of Ramadan God fearing. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ What is the meaning of taqwa? What is the meaning of taqwa? Who are you going to call the taqwa? اللہ قرآن میں اس کی بھی تفسیر فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ.
تم دوڑو اس جنت کی طرف جو آسمان اور زمین سے بڑی ہے. کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، جس کے اندر میں تقوی ہوگا اس کے لیے بنائی گئی. اللہ کون ہے تقوی والا؟ آگے اللہ کہہ رہے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں پھر بھی اللہ کو دیتا ہے، جس کے پاس بہت ہے وہ بھی اللہ کو دیتا ہے. یہ تقوی والا ہے. تقوی کی نشانی ایک بیان فرمائی. الذین ينفقون، those who have the money, those who have the dunya, they're spending in the path of Allah quietly, openly, and those who don't have, still they're giving little but in the path of Allah tabarak wa ta'ala. These are the one of the sign of the God fearing and taqwa. And the next sign, والکاظمین الغیظ، غصہ آتا ہے پی جاتا ہے. غصہ آتا ہے نا، بدلہ لے سکتا ہے. He can take revenge, but for the sake of Allah. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں حسن اخلاق، یہ تقوی. تو روزے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اخلاق تک پہنچانا چاہتا ہے. اور پھر زکوٰۃ کو دیکھ لو، زکوٰۃ میں بھی یہی بات ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اے میرے نبی ان سے زکوٰۃ لو، ان سے صدقات لو تاکہ یہ پاک ہو جائے گناہوں سے. They become pure from the گناہ. لام زر لے والا نہیں، ڈال زر دے. ہم تو گن تک زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ تو فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ زکوٰۃ فرمایا اس کے دینے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. صدقۃ تطہرہم، اللہ خود اپنے نبی سے فرمائے وتزکیہم، ان کا تزکیہ کر لو اور ان کے لیے دعا کرو. اللہ کے نبی کی دعا صرف صحابہ کے نہیں، تا قیامت جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ کے نبی کی دعائیں ان کے لیے ہیں. حج کو دیکھ لو، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. حج بھی یہی بتلاتا ہے جب تم احرام باندھ لو اب گناہ کا کام نہ کرو، شیم لسٹنگ نہ کرو، جھگڑے نہ کرو. یہ باتیں تمہیں اخلاق تک پہنچائے گی. جو آدمی حج میں جائے اور کوئی اس قسم کا کام نہ کرے جو گناہ والا ہے، واپس آئے گا جیسا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. رجع کیوم ولدته امه، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. وہ ایسا جیسا آج بچہ پیدا ہوا جس کا کوئی گناہ نہیں. اگر اس طرح حج پڑھے تو اللہ اس کی زندگی کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. بھیا تو میں نے اور آپ نے کامیابی کا مدار سمجھا ہے دولت کو، شہرت کو، عزت کو، پیسوں کو اور دنیا میں واہ واہ، بس میں ہی کامیاب ہوں. اگر یہ میرے پاس نہیں ہے تو میں کامیاب نہیں ہوں. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں، کامیابی کا مدار نیکیاں ہے، نیک اعمال ہے، گناہوں سے بچنا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے. He is successful. Those who prevent and protected from the fire of hell and been entering Jannat. Allahu Akbar. Allah said himself. Otherwise he loses. قل إن فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. جس کا ترازو نیکیوں کا کم ہے کہاں جائے گا؟ وہ لوزر سے جہنم میں جائے گا. اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ رات دن دنیا کے پیچھے لگے ہوئے اور اللہ کہہ رہے مجھے بلا رہا ہے. آؤ اللہ یدعو الی دار السلام. میں دعوت دیتا ہوں اللہ کے گھر کی طرف. آؤ میرے گھر کی طرف، تم کامیاب ہو جاؤ گے. Pray your 5-time daily salah. The month of Shaban started, nearly half month is finished, and just now the month of Ramadan is going to begin. In the month of Shaban, Allah's Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam used to fast a lot, used to cry, and used to make dua. He was an innocent. He was a masoom. Look at him. He was crying in front of Allah Tabarak wa Ta'ala. This why he's asking, hey Allah, the blessed month. I want the blessed month, the month of Ramadan. اس سے پہلے میں پاک ہو جاؤں. اللہ کے نبی تو پاک ہے، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. We are always the sinners. We have to come in the masjid, in the house of Allah, sit down, perform 2 rakats Salatul Tawbah before the Ramadan starts and turn towards Allah Tabarak wa Ta'ala. Hey Allah, purify our heart. Hey Allah, forgive us
Forgive all our gunas, Ya Allah. And Ya Allah, put me on the straight path. I am making firm intention to walk on the straight path. Ya Rahmur Rahimeen, my heart is under your control. Inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik lam tumallikna minha shay'a. My heart, my body, my eyes, my hearing, everything under control of Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to make this dua. Inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik. तेरे हाथ में है लम तुमल्लिकना we are not belongs to that. It's not in our hand, in the hand of Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah, you become our Allah supporter, nasir, guider, helper, Ya Allah. और हमें straight path पर चला दे. वहदिना इला सवाई सबील. Allah, put me on the straight path. Ask Allah Tabarak wa Ta'ala. He will change my and your life, inshallah, because our hands, our eyes, our hearts in the hand of Allah Tabarak wa Ta'ala. We have to turn to Allah Tabarak wa Ta'ala, inshallah. I think so. The Shaban night is on the Monday night, Monday evening. Nabi Sallallahu used to fast also on the 15th Shaban. You can fast 13, 14, 15. You can fast even one day on Tuesday. So Monday evening, the night of Shaban, 15 Shaban. Inshallah, our trustees were saying to talk something after Isha. आप लोग आएंगे तो बात करेंगे? Inshallah. You're gonna come here? Inshallah. You want me to prepare or not? Otherwise I'm going to sleep. I'll read my namaz at home then. ठीक है? We're going to talk inshallah, make small du'as inshallah on the 15th Shaban. Inshallah. When is that? Next week? This week. Monday evening. Monday evening. Between Monday and Tuesday inshallah. The night and Tuesday. Fast is mustahab inshallah. Allah Tabarak wa Ta'ala. हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए.